الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے استحباب العزلہ عند فساد الناس والزمان، کہ جب لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے یا زمانے میں فساد پیدا ہو جائے تو ایسے حالات میں عزلت نشینی اختیار کرنا، خلوت اختیار کرنا، اس کی پسندیدگی کا بیان. او الخوف من فتنۃ فی الدین، یا انسان دین کے معاملے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، اس اندیشے سے انسان دوسروں سے علیحدگی اختیار کر لے. ووقوع فی حرام وشبہات ونحوہا، اور اسی طریقے سے انسان کو یہ ڈر لگے، یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں لوگوں میں گھل مل کے رہوں گا تو میں کسی حرام میں مبتلا ہو جاؤں گا یا کسی شبہ والی چیز میں ملوث ہو جاؤں گا. دو احادیث رہ گئی ہیں اس باب کی، وہ انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنب یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے یا اندیشہ ہے اس بات کا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسی مسلمان کا سب سے بہترین مال وہ چند بھیڑ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر، جن کے پیچھے لگ کر وہ چلا جائے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور ان جگہوں پر جہاں بارشیں برستی ہیں، یعنی جنگلات. یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اور فتنوں سے بچنے کے لیے فرار اختیار کرے گا. یہ بات ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس آزمائش میں ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہیں، لوگوں کے اندر رہیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، ایک سماج کے اندر رہیں، تمدن کے اندر رہیں، کسی نظم اجتماعیت میں رہیں اور وہاں خیر کے ایجنٹ بن کے رہیں، خیر کو پھیلانے والے، خیر کو پروپگیٹ کرنے والے بنیں. لیکن کچھ ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاں پر انسان کو اپنے دین کو بچانے کے لیے تمدن اور شہری زندگی کو چھوڑنا پڑے. یہ جو حدیث ہے وہ ایسی ہی کسی صورتحال کا بیان ہے. دیکھیے، حالات ایک طرف تو وہ ہوتے ہیں کہ جب خیر کا غلبہ ہے، مملکت پر بھی، نظم اجتماعی پر بھی ایسے لوگ جو ہیں وہاں پر حاکم ہیں جو دین اور شریعت اور دین کی اقدار کو پھیلانے والے ہیں، اور ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، سلطہ ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ خیر کو پھیلاتے ہیں. سماج کے اندر بھی جو سماج کے ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، اس کے ذریعے بھی خیر جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں بھی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو سیکلوژن تھی، خلوت تھی، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی پھر ایک موقع ہے. یعنی لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، اسرٹیو ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ اس طرف توجہ ہوتی ہے کہ ہم تمدن میں رہیں، سماج میں رہیں، خیر پھیلائیں، قیادت کریں. اور کچھ لوگوں کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے
کہ وہ گوشہ گیر ہو جائیں، اللہ اللہ کریں، ذکر اور عبادت میں لگ جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو خلوت نشینی ہے، ایک تو یہ اچھے حالات میں بھی گویا بہت فیزیبل ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ یعنی یہ کیا صورتحال ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ چاہیے یہ کہ تم میں ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو کہ جو اللہ کی طرف، خیر کی طرف دعوت دے اور نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ یہ آیت گویا ایک اسلامی ریاست کی جو تشکیل ہے یا اسلامی حکومت کا جو قیام ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ دیکھیے خیر پھیلانا، عام کرنا، خیر کا داعی بننا، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن امر دینا، امر بمانی حکم کے، آرڈیننس کے، یہ ہر آدمی کا نہ اختیار ہے نہ یہ اس کی جورسڈکشن ہے۔ تو طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے خیر کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ ساری کی ساری خیر پر آ جائے۔ ہاں ایک بڑی تعداد، متدبر تعداد خیر پر آتی ہے اور پھر وہ مل جل کر ایک نظم اجتماعی قائم کرتی ہے اور سلطہ اور اختیار کے ذریعے پھر خیر کو طاقت کے ذریعے بھی نافذ کیا جاتا ہے۔ تو اگر تو مملکت قائم ہے اور خیر کو پھیلانے کی ذمہ داری ریاست نے لے رکھی ہوئی ہے اور پھر ہر آدمی کے لیے بس اپنے اپنے دائرہ کار میں خیر پھیلانی ہے، تب تو ٹھیک ہے کہ وہاں کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ اللہ کرنے کے لیے اور محض اپنے تزکیے کے لیے خاص کر لیں۔ لیکن اگر خرابی پھیلی ہوئی ہے اور جو سلطنت ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی، اور وہ جو روایتی ادارے تھے جو ہمارے ہاں موجود تھے پری کلونیل ایرا میں، یعنی جب ہمارے ہاں جو ہے وہ کلونیلزم نہیں آیا تھا تو ہمارے ادارے اسٹیبلش تھے، یعنی مسجد کا ادارہ تھا، مدرسے کا ادارہ تھا، خانقاہ کا ادارہ تھا، پھر گلڈز ہوتے تھے، مختلف پیشوں کے گلڈز ہوتے تھے اور حکومت بھی تھی۔ لیکن کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں ولندیزی آ گئے، کہیں پرتگالی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، اور انہوں نے بزور طاقت ہمارے تمام روایتی اداروں کو ملیہ میٹ کر دیا اور ہم سے جو ہے حکومت بھی چھن گئی، ہمارے ادارے بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈی کولونائزیشن کا ایک عمل ہوا ہے اور پولیٹیکل معنوں میں ہم ڈی کولونائز ہو گئے، اور ہم نے جو ہے انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، اطالوی چلے گئے، لیکن بہرحال جو نقصان پہنچایا ہے وہ غیر معمولی ہے کہ ایک تو وہ روایتی ادارے جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور پھر وہ جو طاقت اور قوت کا جو نظام تھا اس میں بہرحال قضاء میں اور عدالتی نظام میں دینی احکامات کا غلبہ تھا۔ تو جب اب واپس جو ہے وہ انگریز ہمیں دے کر گئے ہیں حکومت، تو پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ ایج آف امپائر تھا، اور اب جو دے کر گئے ہیں تو وہ ایج آف ریپبلک تھا یا ڈیموکریسی تھا، اور پھر وہاں پر بہت کچھ تبدیل ہو گیا۔ تو اب ایسی صورتحال میں کہ جہاں ادارے بھی موجود نہیں ہیں، حکومت بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی، تو وہاں بہرحال افضل یہی ہے کہ لوگ سماج ہی میں رہیں، لوگوں میں گھل مل کے رہیں اور خیر کی دعوت جو ہے وہ پھیلائیں اور عام کریں۔ اب اس روایت میں جن حالات کا تذکرہ ہے وہ حالات یہ ہیں کہ فتنہ و فساد برپا ہو گیا ہے۔ فتنہ و فساد کے بھی کئی مطلب ہوتے ہیں، یعنی مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگیں، مختلف جتھے بن جائیں، جیسے افغانستان میں ایک زمانے میں وار لارڈز تھے، یا اور جہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے، لوگ مختلف جتھوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگتے ہیں۔ اور فتنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہل کا غلبہ ہو جائے، جہالت عام ہو جائے، علم کے نام پر بھی جہالت ہی پھیلائی جائے، یا سماج میں جو تمدن ہے، جو شہری زندگی ہے، جس کو ہم جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اربن لائف کہتے ہیں، وہاں پر حیا کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے، وہاں پر انسان کے لیے کسب حلال ناممکن بنا دیا جائے، تو وہ صورتحال ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا دور بھی آ سکتا ہے کسی مومن کے لیے کہ اس کے لیے سب سے بہترین متاع کیا ہو کہ وہ چند بکریاں لے کر
جو ہے وہ چلا جائے، کہیں پہاڑوں میں چلا جائے، کہیں جنگلات اور وادیوں میں چلا جائے اور اپنے دین کو بچا لے۔ یہ جو بات علماء فرماتے ہیں ٹھیک فرماتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ حفاظت دین اور ایمان ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور پیش کیا جاتا ہے مقاصد شریعت، تو مقاصد شریعت کی ایک تفصیل ہے، لیکن اس میں بھی سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ حفظ دین۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ حفظ جان یا حفظ نفس۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ حفظ نسل، پھر حفظ مال، اور پھر حفظ آبرو یا عزت یا ناموس۔ لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دین کو بچا لے۔ تو کہا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ انسان یہ معاملہ کرے۔ ایک حدیث پڑھی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع آئے گا کہ جب دین پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر اے اللہ کے نبی ہم کیا کریں، ہمارے لیے پھر کیا طرز عمل مناسب ہے؟ آپ نے کہا کونوا کآل عیسیٰ، آل عیسیٰ کی مانند ہو جاؤ۔ سیدنا مسیح علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس زمانے کی جو ریلیجس کلرجی تھی اور جو پولیٹیکل امپائر تھی، دونوں نے ان کا انکار کر دیا۔ یعنی اصل میں تو یہود نے انکار کر دیا، یہود کے علماء نے، اور اس زمانے میں رومن تھے جو پیگن تھے، مشرک تھے، وہ حاکم تھے، تو بات نہیں مان کر دی اور بہت مشکل سی زندگی انہوں نے بسر کی اور بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے، اور دنیا سے ان کے اٹھائے جانے کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک وہ پرسیکیوٹڈ رہے۔ جو بھی سیدنا مسیح پر ایمان لاتے تھے، جو ظاہری بات ہے کہ مسلمان تھے، مومن تھے، ان کو بہت شدید تعذیب دی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نشروا بالمنشار، ان کو آروں سے چیز دیا گیا، اور پھر کہا کہ ان کے جسموں میں جو ہے وہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا جسم جو ہے وہ کھدیڑ دیا گیا، یعنی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت جو ہے وہ اتار دیا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لمیتۃ فی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جان دے دینا خیر من حیات فی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ کی اطاعت میں جان دے دینا اللہ کی نافرمانی میں زندگی سے بہتر۔ تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اہل ایمان کے لیے جس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ آخری روایت ہے اس باب کی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رجل، ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا ای الناس افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے فضیلت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا مؤمن مجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ، وہ شخص کہ جو مومن ہے اور جہاد کر رہا ہے اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ پر، یہ سب سے افضل ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے نا، دونوں چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دیا۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر نجات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو رستگاری ہونی ہے اس کی شرائط بیان ہوئی ہیں، لیکن دو مقامات بہت اہم ہیں۔ ان میں سے ایک تو سورہ حجرات کا ہے، جہاں پر کچھ بدو لوگوں نے آ کر دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے، تو کہا کہ ان سے کہیے کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ ابھی فرما بردار ہوئے ہیں، انہوں نے سپر ڈال دی ہے، انہوں نے گردن جھکا دی ہے، انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، بس ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر حقیقی مومن کون ہے؟ تو فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور جو ہے اللہ پر ایمان لائیں اور اس میں کسی شک میں نہ پڑیں، اور پھر جہاد کریں اس کی راہ میں اپنی جان و مال سے۔ تو حقیقی مومن کی ڈیفینیشن دے دی۔ پھر سورہ صف میں ایک سوال کیا کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جان و مال سے۔ تو یہ تو دین کا سب سے اونچا مرتبہ ہے، یعنی ایمان اور جہاد، یہ منیمم بھی ہے اور یہ میکسیمم بھی ہے۔ یعنی اگر ایمان اور جہاد نہیں ہے کسی بھی شکل میں تو
گویا نجات نہیں ہے۔ اور یہی ایمان بڑھتا جائے گا، اسی جہاد میں انسان ترقی کرتا جائے گا، یہاں تک کہ کلائمیکس بھی وہ اسی میں اچیو کرے گا۔ اور جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ جہاد صرف قتال نہیں ہے، صرف جنگ کو نہیں کہتے، اس کے بہت سے مراحل ہیں، لیکن جہاد کی چوٹی بہرحال قتال ہے۔ تو کہا ایک صورتحال تو یہ ہے کہ انسان حالت ایمان میں ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ پھر پوچھا گیا ثم من، اس کے بعد کون شخص ہے؟ سب سے افضل تو آپ نے فرما دیا، کہا اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم رجل معتزل فی شعب من الشعاب یعبد ربہ، اس کے بعد پھر وہ شخص ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں ہو اور وہاں وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہو۔ اب یہ جو روایت ہے اس میں اس کو دو طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں اہل ایمان کے لیے دو انتہائی شکلیں کیا ہو سکتی ہے۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ معاشرے میں رہے، تمدن میں رہے، لوگوں میں رہے، جہاد کرے، قتال کرے۔ اور ایک دوسری انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ اس پر زندگی اتنی تنگ کر دی جائے، فتنے اتنے بڑھ جائیں کہ اس کو کسی گھاٹی میں جا کے اللہ کی بندگی کرنی پڑے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو سورہ کہف ہے اس کی خاص اہمیت ہے فتنہ مسیح دجال سے جو ہے بچت کے اعتبار سے۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے نا اس کے اول و آخر میں یہ دو انتہائیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک انتہا اصحاب کہف کی ہے، وہاں صورتحال یہی تھی کہ اگر وہ لوگوں میں رہتے تو وہ ارتداد اختیار کرنی پڑتی، انہیں جو ہے وہ دین چھوڑنا پڑتا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا، وہ جا کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی، جو یہاں پر دوسری صورتحال بیان ہوئی ہے نا کہ ایک مومن جو کسی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں ہو، اللہ کی بندگی کر رہا ہو۔ دوسری انتہا بندہ مومن کے لیے دنیا میں کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو سلطنت مل جائے، اس کو طاقت مل جائے، بلکہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل ہیجمنی یا گلوبل طاقت اسے مل جائے۔ وہ ذوالقرنین کی مثال ہے جو قرآن مجید نے دی ہے کہ جب وہاں پر وہ ہوگا تو وہ جہاد کرے گا، وہ مظلوموں کا ساتھی بنے گا، وہ ظلم کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرے گا۔ تو ایک تو اس روایت کو پڑھنے کا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک انتہا وہ ہے، وہ آئیڈیل ہے، وہی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر صورتحال اتنے تنگ ہو جائے کہ دین ایمان بچانے کے لیے انسان کو کسی کھو میں یا کسی غار میں جانا پڑے تو وہاں پر وہ چلا جائے، اللہ کی بندگی کرے۔ اور ایک اور انداز اس روایت کو پڑھنے کا یہ ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت کے دو پہلو ہیں، یعنی وہ جو سورہ انفال کے اول و آخر میں بیان ہوئے ہیں نا، سورہ انفال کے اول و آخر میں بھی کہا انما المؤمنون، اہل ایمان تو بس یہ ہیں، اور پھر کہا اولئک هم المؤمنون حقا۔ ابتدا میں پہلی بات ہے، بلکہ دوسری بات ہے کہ اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل ان کے لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے، وہ داخلی پہلو ہے، وہ ذاتی بندگی ہے، وہ اللہ اللہ کرنا ہے، وہ ذکر ہے، وہ مجاہدہ ہے۔ اور سورہ انفال کے آخر میں کیا ہے، کہا کہ اہل ایمان تو وہ ہیں جو ایمان لائیں، پھر ہجرت کریں اور جہاد کریں، اور پھر کہا اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک بیلنس مومن کون ہوتا ہے۔ ایک بیلنس مومن وہ ہوتا ہے، ایک اس کی زندگی کا داخلی پہلو ہے، وہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، وہ خلوت والا ہے، وہ سیکلوژن والا ہے، اور ایک پہلو اس کا کیا ہے، ایک پہلو اس کا جو ہے وہ طاقت والا ہے، ہجرت اور جہاد والا ہے۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے رہنے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمٰن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج تھا اس کے حوالے سے بھی اکبر الآبادی کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے نا کہ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن۔ تو ایک ریاضت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ بس یہی کام کرتے رہنا ہے، جو طاقت حاصل ہو، جو قوت حاصل ہو، پھر اس کو باطل کے رستے میں، باطل کے مقابل میں اللہ کے رستے میں استعمال کرنا ہے۔ اور اس سے یہ بات ہم پر واضح بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک متھ ہے
کہ یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ، یہ لوگ جو ہے یہ مقاومت نہیں کرتے، یہ مقابلہ نہیں کرتے، اور یہ بس اپنی اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں۔ اقبال ہی نے ایک مکالمہ نقل کیا ہے نا جبریل کا اور جو ہے وہ ابلیس کا، تو وہاں ایک خاص موقع پر جو ہے وہ ابلیس جبریل سے کہتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل ازدا میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ قریب کے دور میں بھی دیکھ لیں، یعنی صحابہ کرام کا نقشہ کیا بتایا، وہ جو جاسوسوں نے جا کر کیا بتایا تھا صحابہ کرام کے بارے میں، جب رومی جو ہے سپہ سالار نے پوچھا نا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس قبیل کے لوگ ہیں، تو ایک جملہ بولا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ہن رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شاہ سوار ہیں۔ اور صحابہ کرام کا نقشہ بھی یہی تھا۔ اور اگر آپ قریب میں آ جائیں، پچھلے 200 سال کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جو کلونیل آئے تھے ان کے خلاف جہاد کنہوں نے کیا تھا؟ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید صوفی تھے کہ غیر صوفی تھے؟ امام شامل جو تھے کیا وہ صوفی تھے کہ نہیں صوفی تھے؟ جو مہدی سوڈانی تھے کیا یہ صوفی تھے کہ نہیں تھے؟ عمر مختار جو لیبیا میں جو لڑے ہیں، تو مہدی سوڈانی ہوں، عثمان دان فودیو ہوں، امام شامل ہوں، شاہ اسماعیل صاحب ہوں، یہ سارے کے سارے جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں بونا فائڈ صوفی تھے، سب اللہ اللہ کرنے والے تھے، سب صاحب سلاسل تھے، اور انہی لوگوں نے قتال کیا، انہی لوگوں نے جو ہے کولونائزرز کے خلاف جنگ کی ہے۔ تو اس متھ کو بھی جو ہے وہ ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ یہاں پر بھی اسی روایت میں یہ بات فرمائی کہ سب سے افضل تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، مومن ہے اور جہاد کرتا ہے اپنے جان و مال سے، پھر وہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں وہاں اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔